شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے معیاری تعلیم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام کے تحت صحت کے شعبے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے رواں پروگرام کے تحت $1 کروڑ کی اگلی قسط کے حصول کے لیے پاکستان کی پیش رفت کی تعریف کی ہے۔ پاکستان نے آج جونیئر ڈیوس کپ کے فائنل میں انڈونیشیا کو 2-1 سے ہرا کر چیمپئن شپ جیت لی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دانش یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز معیار کے اعتبار سے دنیا کے صف اول کے تعلیمی اداروں میں شامل ہوگی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں یونیورسٹی کے مقام کے دورے کے موقع پر ملک کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے سب کے لیے معیاری تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دانش یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز کے لیے 100 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے اور اسے سپریم کورٹ کی جانب سے قومی خزانے میں منتقل کیے گئے 19 کروڑ پاؤنڈ سے تعمیر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کا پہلا شعبہ آئندہ سال 14 اگست کو فعال کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس یونیورسٹی میں اطلاقی علوم پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور اس اقدام سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ شہباز شریف نے یقین دلایا کہ یونیورسٹی میں صرف ہونہار طلباء کو خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا اور مستحق طلباء کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اڑان پاکستان منصوبے کے تحت صحت کے شعبے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اڑان پاکستان منصوبے کے تحت صحت کے مسائل کے حل کے لیے 3 سالہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس اور شوگر کے علاج کے لیے رواں بجٹ میں 67 ارب روپے جبکہ عارضہ قلب میں مبتلا مریضوں کے لیے اسٹنٹ خریدنے کی غرض سے آئندہ بجٹ میں 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بیماریوں کے خاتمے کے لیے آگاہی پیدا کرنے کے منصوبے کا آغاز کرے گی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اس کے رواں پروگرام کے تحت $1 کروڑ کی اگلی قسط کے حوالے سے خاصی پیش رفت کی ہے اور موسمیاتی عمل کے لیے نیا قرض لینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں IMF کے مشن کے سربراہ نیتن پورٹر نے ایک بیان میں کہا کہ IMF کے پروگرام پر مکمل عمل درآمد کیا گیا ہے اور اس حوالے سے مذاکرات کے ذریعے کئی شعبوں میں واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ نیتن پورٹر نے کہا کہ حکام کے موسمیاتی اصلاحاتی ایجنڈے سے متعلق مذاکرات میں بھی پیش رفت ہوئی ہے جس کا مقصد قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات میں کمی لانا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے قرض معاہدے کی شرائط پوری کرنے کے لیے ٹیکس کی زرعی آمدن سے متعلق قانون کی منظوری سمیت کئی ٹھوس اقدامات کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی میں کمی آئی ہے جس سے اسٹیٹ بینک کو اقتصادی ترقی کے لیے مدد ملی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ موڈیز اور فچ نے گزشتہ سال پاکستان کی درجہ بندی بہتر کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اسلام کا حقیقی پیغام عام کرنے کے اپنے عزم پر مضبوطی سے کاربند ہے جو محبت، امن اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان نے عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی رہنماؤں سے اپنے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اسلام مخالف رجحان کی روک تھام کے لیے آگاہی پیدا کریں۔ وزیر اعظم نے قرآن پاک کی بے حرمتی، مساجد پر حملوں اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی عدم برداشت کے دیگر واقعات کو روکنے پر بھی زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب یا مقدس مقامات کی بے حرمتی کا کوئی جواز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ اور ایک مقدس امانت ہے جو ہمارے لیے عزیز جان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں اس اہم معاملے کی قیادت کرنا پاکستان کے لیے نہایت باعث افتخار ہے۔
ملک بھر میں آج یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد حرمت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دن کو منانے کا اعلان وزارت مذہبی امور نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی روک تھام کے لیے کیا تھا۔ پاکستان نے آج ملائیشیا میں جونیئر ڈیوس کپ کے فائنل میں انڈونیشیا کو 2-1 سے شکست دے کر تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کامیابی کے بعد پاکستان نے قازقستان میں کھیلے جانے والے ITF ایشیا اوشیانہ ڈیوس کپ جونیئرز کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے۔ اور اب کرکٹ، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 6:15 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔